ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاوا جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد رضا خان صاحب کے فتاوا نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوا جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص سے فتاوا۔ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں، بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں ہے، سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں اتنی جلدیں اتنی جلدیں، 5 6 شخصیات کے فتاوا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے 1 صدی کب تک چلتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچے۔ اگر وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، ہماری تذلیل و تفسیق اگر کرتے ہیں، ان کی سخت زبان ہے، لیکن جو معتدل ہمارے علماء ہیں، جیسے میں نے عرض کیا پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ یہ سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھ میں لوگوں، ہر انسان کے تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے۔ اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے، ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے، لیکن دوسروں کو نہ برا کرو، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے۔ تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر۔ کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا۔ میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے۔ یہ اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں، اتنے شعور لیس ہو جائیں، شعور سے عاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخیاں شروع کر دیں، میں نے کہہ سکتا۔ لہٰذا یہ جو آپ عبارت امام کو ہمارے ہی بندہ کو لا کے دکھا رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ ان کے خلاف ایک کلپ تیار کر کے ڈال دوں، امام احمد رضا نے یہ کہا ہے، میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا، یعنی الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ان کو کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے۔
ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے.